lot of people ना वो 2 बजे घर जाएंगे, जी मैं नसीहा बता, नहीं तुम 11 बजे. एक वो नीड थी कि हमें सबको मिल के समझ आ गई थी कि यार थोड़ा दीन किसी को तो सीखना है. कलेक्टिव डिसीजन था कि जिस तरह कोई तो करेगा, तो क्यों ना आप चले जाएं. Even in all of my like friend circles, people used to come to me for advice. They still do, ठीक है. तो I was like यार अगर कोई advice किसी को देनी है तो like बंदा कोई ढंग की advice दे. ये गलत हो रहा है, सिंगल आउट कर रहे हो मुझे आप. First time in my life जहाँ मैंने पूरी दुनिया की economics, entrepreneurship, business, everything I've studied. But Quran in a way it shapes your personality and that really helped. After just 1 year of studying fiqh of zakat, जो कि बहुत थोड़ी है, basic fundamentals बहुत strong हो गए, जिसकी वजह से I can tell my father and other relatives के आप लोगों ने किस चीज़ से कैसे ज़कात निकाली और कैसे नहीं निकाली. इज्जत हुई आपकी घर में जब आपने जाके अपने अबू का, मैं आपको बताता हूँ, इज्जत तो मिली आपको? नहीं वो नहीं मिलेगी. नौकरी, फुल टाइम, पैसा, डॉलर, तो ये सब लाइक वुड यू डू इट ऑल ओवर अगेन? ASL में आके 1 साल में वो मेरा कंटेंटमेंट का ग्राफ एकदम नीचे गया है, क्योंकि वो जहालत की खुशी थी जो अब पता चला है कि यार तू फारिग है. तुम लोग खुद क्यों नहीं मौलवी बन जाते. और मैं जो हूँ उस वक्त मेरे लिए इतना वो सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक वो मोमेंट था ना, बिकॉज मैं उस वक्त बैठे सोच रहा था कि यार कितनी टाइट बात की है इन्होंने. If you look at our data, 57% of people on our channel have not subscribed. यानी अगर आप नसीहा इंस्टीट्यूट के काम को पसंद करते हैं, सुनते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ सब्सक्राइब. Now we don't monetize our work, but what it does is it helps the algorithm grow. यानी the more the subscribers, the more widely will the message be spread. So if your subscription leads to more people hearing good content, ये आपका सदका जारिया है. And here's the good part. Subscribing is absolutely free. क्या सीन है? छुट्टियाँ हैं. छुट्टियाँ आपकी? वैसे आई हर्ड दैट मेडिकल स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में कोई छुट्टी नहीं होती. यही तो छुट्टियाँ हैं, मना रहे हैं. 1 महीने की ASL के साथ मैच हो गई है तो इट्स लाइक अ गोल्डन मंथ. 1 महीने की? 1 महीने की यार. नहीं, but how did you get a month off? Like I always heard I've that never medical heard. don't get off. हमारा वो थोड़ा डिफरेंट सीन है बाकी कॉलेजेस से. मेरा कॉलेज इज़ नॉन UHS यू कैन से. अच्छा. आपका तो सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता. हाँ, सेमेस्टर सिस्टम ही नहीं होता, हमारा मॉड्यूलर सिस्टम है ऊपर से. और तो यूजली असल डॉक्टर ही बन रहे हो, जाली असल डॉक्टर ही बन रहे हैं. द थिंग इज कि हकीम डिग्री तो नहीं है, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं. तो यूजली होता है कि 3 हफ्तों की छुट्टी होती है, लेकिन हमें 1 महीने की दे देते हैं वो. तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. उसके अलावा हर मेजर एग्जाम से पहले 1 हफ्ते की छुट्टी हो जाती है, तो दैट कॉम्पनसेट्स. बाकी डिग्रीज में जैसे 3 महीने की छुट्टी होती है ना, तो हमें आगे पीछे 3 महीने की छुट्टी होती है. यू कैन से लाइक दैट. तो उससे फिर आपको ASL करने में कुछ आसानी होगी, बिकॉज आई थिंक हिस्टोरिकली वी हैड जो हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट है वो मेडिकल स्टूडेंट्स का होता है बिकॉज ऑफ योर रूटीन. इज दैट व्हाई यू सर्वाइव्ड द ईयर? आई वाज थिंकिंग अबाउट ड्रॉपिंग आउट एज वेल. अच्छा. तो लेकिन मसला ये था कि इफ़ आई ड्रॉप्ड आउट तो जो 7:30 to 10:30 का टाइम था ना, आई डेडिकेटेड दैट टू ASL. और जब मैं ASL छोड़ देता था तो इन दैट टाइम आई वाज जस्ट फ्री. तो पहले तो ऐसे लगता था कि जब ज्वाइन नहीं किया था ASL तो फ्रॉम 7:30 to 10:30 ऐसे लगता था कि यार बहुत ज़्यादा टाइम है, डेडिकेट करना पड़ेगा. लेकिन आफ्टर 2 months ऑफ ASL ऐसे लगता था कि यार क्या करते थे हम 3 घंटे, मतलब ज़ाया ही जाते थे 3 घंटे. जो मर्जी आप जितने मर्जी बड़े PhD के स्कॉलर हो, वो 3 घंटे ज़ाया ही जाते हैं. क्योंकि या तो आप फैमिली के साथ स्क्रॉल ही कर रहे हो, तो आजकल कौन सी फैमिली इतनी डिस्कशंस होती हैं ख़ास, या बस वेले होते हो, खाना खा रहे होते हो. अच्छा, एक तो ये पोस्ट रिफ्लेक्शन है ना कि सो व्हेन यू ऑफ तो यू रियलाइज कि हाँ यार वाकई मैं शाम को बहुत प्रोडक्टिव हो रहा था. एंड आई नो आप लोग दोनों अभी वेले हैं, नो शादीज, नो किड्स, सही है ना. खैर एक स्टूडेंट है, एक वर्किंग प्रोफेशनल है. आई विल कम टू हिम एज वेल. फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दैट्स प्रॉब्ली the most asked question कि यार it's like doing a double degree. Did it feel like doing, and खैर medical itself is heightened, so did it feel like कि हाँ यार मैं एक double degree pursue कर रहा हूँ? It does feel like a double degree. ये कहना झूठ ही होगा कि बहुत ईजी है, हो जाएगा. बहुत मुश्किल है. You have to manage the time. लेकिन ये एक अलग स्किल है, एक टाइम मैनेजमेंट की अलग स्किल है जो आपको ड्यूरिंग ASL आप सीख जाते हो. और अलॉन्ग विथ मेडिसिन अगर आप अरबी भी सीख रहे हो तो आपके अंदर ना एक वैसी थोड़ी हाइटेंड फीलिंग आती है कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ा हूँ. तो यू फील गुड अबाउट इट एट सम पॉइंट. ये मैं बोस्ट नहीं कर रहा, मैं एक वैसे एक रियलिटी प्रेजेंट कर रहा हूँ कि यू फील गुड अबाउट
کہ آپ ملٹیپل چیزیں پڑھے ہو تو آپ پھر دونوں میں زیادہ موٹیویٹ ہو جاتے ہو کہ میں نے ادھر بھی ایکسیل کرنا اور ادھر بھی ایکسیل کرنا ہے. That's true. I think it's like the golden, dunya deen combination. Yeah. Doctor plus ilm, like jannat. رشتہ مل جائے بس. Everywhere. I was going to say that's the perfect combination. So if نہیں رشتے anybody کے لیے is نہیں out کر رہا ہے, there, just have to so clear that. we have Adan here, he's putting himself out there. So please comment. نہیں Hey, Mr. Zaid, آپ بتائیں, because once again, ایک تو give me an idea of, so I know you were in KGS in Karachi, اس کے بعد پھر آپ IBA چلے گئے, پھر آپ امریکہ چلے گئے, and then suddenly آپ مدرسے آ گئے. تو ایک تو کلچرل شفٹ کتنا بڑا فیل ہوتا ہے, given that and I'm saying these are top institutes. I'm assuming امریکہ میں بھی کوئی اچھی یونیورسٹی ہوگی, کوئی ایویں تو نہیں تھی؟ مجھے بھی امید ہے کہ اچھی تھی. امید ہے کہ اچھی تھی, which means کہ اچھی نہیں تھی, ٹھیک ہے, ورنہ یہ کہہ دیتا کہ یہ تھی, ٹھیک ہے نا, وہ بتا نہیں رہا, آج تک اس نے نہیں بتایا. تو بٹ اسٹل ونس اگین اٹس امریکہ اینڈ اٹس I'm sure they have a certain standard. تو وہ کلچرل شفٹ کیسا لگا آپ کو سڈنلی جو ہے نا مدرسے آگے؟ نہیں, سو آئی تھنک ویسے میں بتا بھی دیتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. اٹ واز یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا. So big university. Sorry. Big university. So alhamdulillah I went there, but I think I think cultural shift to definitely tha, like from KGS, anyone who's been in KGS or for that matter uska equivalent yahan shayad HSN hoga, it's a very different society, it's a very different thing. And actually the thing is, it was a cultural shift, it was a sort of environmental shift, but this environmental shift was something I actually wanted in a way, because KGS mein, whenever I was there, I did feel, so during KGS, during my 4 years, there were ups and downs, but that sort of, my life was sort of, I used to feel very unsettled at KGS. So that was always in my heart, and that was always in that thing. So I used to feel that. Then when I went to IBA, that's when I wouldn't say sort of changed, but I started coming towards Deen in a way. So alhamdulillah, so that started happening in IBA. And then actually the motivation for me became ke main IBA mein jab, when I saw my friend, so one of my friend, he used to pursue an alim ki deen, so alim ki formal 8 degree. Yeah. So he used to get up at 3 a.m. in the morning. He used to teach some students in Australia. Then he would go for his degree. عالم کی جو اس کی ڈگری ہوتی تھی, اور پھر وہ یونیورسٹی آتا تھا. جب میرا صبح کا وقت شروع ہوتا تھا, he had nearly spent half the day. And then he was MashaAllah incredible. He was even more hard work. آپ لوگ سے بھی محنتی لوگ مطلب اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. Unbelievable. So I think shocker. That's all. So that became my motivation. تو وہ ایک, so it cultural shift ضرور ہوتا ہے, but I think it's important to sort of learn this side of it, learn things that you've never even heard of. یہ انٹرسٹنگ سے بات کی, اس نے کہا کہ اندر سے جو ہے نا, and I think being in, and like I know KGS is crazy secular, and IBA for the most part, all of these are secular institutes, right? So andar se you start feeling this void where you're thinking yaar theek hai, I'm existing in this, main is duniya mein exist to kar raha hu, but it's like I'm not there, like being alone, like being surrounded by people and then still feeling very very alone कि यार पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, and maybe is there like a higher calling, yeah, is there something that is missing, ये वो वाली feeling थी. Yeah, so actually बहुत बेचैनी, like my heart used to actually feel like کہ بہت ریسٹلیس جس کو کہتے ہیں نا, it was unbelievably restless. مطلب یہ تھا کہ یار what's happening, and then obviously during the course of that it became really tough for me as well. So personally بہت سارے مطلب وہ challenges آئے, and I started feeling very uncomfortable کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. So that's when I turned to Islam. That's actually why I turned to Islam. I was like, that's when I sort of, and I used to be religious before. میں یہ کہنے والا تھا کہ آپ تو ویسے ہی نیک تھے. No, what does it mean? وطن کہہ رہے what does that mean کہ میں اسلام پہ نہیں تھا. So my family was religious, but when you're at that age, you've sort of taken Islam or taken anything at its not at its face value, like it's been handed down to you. So say وہ and that's alhamdulillah my parents built that safety net or that sort of thing for me.
but at the same time, you know, I didn't experience it for myself. I didn't experience religion for myself. So when that restlessness came, my parents had built a safety net in a way, jiske upar phir maine namaz padhni shuru kari, and namaz out of my own willingness, not because it was that 5 वक्त किसी ने आपको कहा हुआ है कि आपने 5 वक्त पढ़नी है तो आपने पढ़नी है. Then it was चाहत थी कि यार मैंने नमाज पढ़नी है, मैं कहीं भी हूँ, मैं कहीं भी आई एम गोइंग फॉर अ प्लान. पहले तो बहुत कैजुअली मिस हो जाती थी, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ प्लान पे जा रहा हूँ तो नहीं, आई नीड टू मेक इट अ पॉइंट दैट आई प्रे. And this was खुद से like IBA में या कहीं जो भी This started happening because of the restlessness. And खुद से तो I wouldn't say उसमें अम्मी अब्बू का हाथ होता है, आपकी तरबियत का हाथ होता है, फिर अल्लाह ने आपका हाथ sort of पकड़ना होता है. But I wouldn't say out of myself, but it was that restlessness. And वो restlessness दूर हो गई. मैं सोच रहा हूँ कि this has to end with somehow AISL being the most awesome. मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा हो गया, क्योंकि when you're in an environment like नसीहा, मतलब आप पूरा दिन एक chaotic world से हो के रात को आप एक retreat में आ रहे हो sort of, और एक आप कह लें मतलब peace of mind पे आ जाते हो कि यार now I'm safe, sort of like that. तो जब आप उस environment से वापस सुबह जाते हो ना उस जगह पे, तो that restlessness increases कि यार मैंने वापस जाना रात को, तो I have to save myself for tonight. It's like a spiritual high and drug. I think I know what you mean. Yeah. My response would perhaps be different. I wouldn't say restlessness has finished. वो आज के दिन भी गलतियाँ होती हैं, restlessness होती है, anxiety होती है, but एक sort of एक understanding मिल गई कि यार रास्ता है तो ये है. सो येस, टू योर क्वेश्चन, वो रेस्टलेसनेस जब होती थी, एंड आई यूज्ड टू प्रे, एंड आई अल्लाह से मैंने ये देखा कि मैंने जब दुआ मांगी, सो इट रिजल्टेड इन प्रॉब्लम्स बीइंग सॉल्व्ड फॉर मी इन वेज आई हैड नॉट इन्विजन. लाइक आई यूज्ड टू से कि यार ये कैसे होगा, बट अल्लाह ने वो जिसको कहते हैं दीन भी दिया और दुनिया भी दी. सो आई गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ. सो that's when alhamdulillah I realized that okay, there is value to this, there is something behind this, and then that thing sort of increased कि यार मैंने इसकी तरफ आना है. So that's pretty cool, yeah. That's pretty cool. वो जो restlessness है ना, I would like to say कि जो पहले restlessness थी ना, that's different from the anxiety या restlessness that's happening now. दोनों का level different है, और दोनों का जो source है वो भी different है. पहले इस सोर्स से आ रहा था कि यार मैं ज़्यादा ईमान की तरफ नहीं जा रहा, और अब इस वजह से आ रहा है कि मेरे में ईमान है, मैंने उसको और बढ़ाना है. आई नीड टू इंक्रीज दैट ईमान, तो मैंने वापस जाना है रात को फ्रॉम दिस chaotic वर्ल्ड. तो दैट्स माय ओपिनियन जो ज़ायद ने बात की है. या इन द सेंस दैट रेस्टलेसनेस अभी भी होती है, बट प्रीवियसली आई वुड से आई वाज अ बिट लॉस्ट. नाउ alhamdulillah I don't feel that. अभी भी yes गलतियाँ होती हैं, anxiety होती है, but I can turn back and मैं दुआ मांगता हूँ, and that's आखिर में तो इंसान के हाथ में यही होता है कि दुआ मांग ले और वो कर ले. How, and it's like a specific question and you both can answer on your own terms, कि in terms of ये जो एक feeling of lost है and that feeling of anxiety, so one aspect is obviously the sohbat that you are getting. I'm assuming, you know, माहौल मिल रहा है, you're getting like-minded people who are trying to be practicing, you're getting exposure to ulama. But specifically jo ilm hai, so let's say 1 year ago how much Quran you understood, 1 year ago how much fiqh you knew, 1 year ago how much Arabic you knew. How does that specifically help with that feeling of feeling less lost now? So I think for me personally, जो मेरे लिए एक चीज़ काम करती है, for me जो मुझे एक चीज़ का शौक़ है, दैट इज़ गाइडेंस फ्रॉम कुरान, कि कुरान क्या कह रहा है. तो एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए ये हुई है कि आई फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम रीडिंग स्टोरीज अबाउट द कुरान, जो कि कुरान में और तफसीर जब हम पढ़ते हैं तो वो एक चीज़ मुझे बहुत एक चीज़ समझ आनी शुरू हो जाती है. सो फॉर एग्जांपल जब हमने आई कम फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड, तो when we read Surah Mutaffifin and Surah Layl, I believe, so I was able to understand and I was able to apply that. Now that's a different thing from this restlessness, but all I'm trying to say is, for the first time I've understood things that are relevant to me and how the Quran portrays them. So I've first time in my life जहाँ मैंने पूरी दुनिया की economics
everything I've studied, entrepreneurship, economics, business studies, analytics, all of that. But Quran in a way it shapes your personality, and that really helps. And so for me to understand that, I think that's my win. If 1 year to summarize that, that's my win. عربی کا میں نہیں پوچھوں گا آپ سے. عربی کا پلیز نہیں پوچھے گا, اس لیے کہ وہاں ون ہی نہیں ہے, وہاں لاس ہی ہے. تو I have very two specific things regarding that. پہلی تو یہ ہے کہ گاڑی میں اکثر ہم قرآن وغیرہ لگاتے ہیں. پہلے ایسی قرآن لگا کے اونچی تلاوت کرنی ہے ساتھ ساتھ بغیر کچھ سمجھے سوچے. آفٹر نحو سر آپ ایک قاری بھی ہیں اصل میں, اندر ہڈن ٹیلنٹ قاری بھی ہے. اچھا, تو ایز آئی واز سیئنگ کہ آفٹر صرف اور نحو, تو اب نا میں بیچ میں پاز کرتا ہوں, یار یہ اس نے جو بولا ہے, یہ اس کے اینڈ پہ جو پیش آئی ہے, ڈز دیٹ کوریلیٹ ود دا ورڈ بفور اٹ, کیا یہ مضاف مضاف علیہ بن رہا ہے, مطلب فل اسپیسیفسٹی میں جا کے نا, آئی ڈونٹ تھنک زید ول ریلیٹ. اچھا, تو ایک تو وہ اسپیسیفک عربی کا ہو گیا نا, بہت ڈیلی لائف ایگزامپل ہے, روز میں ابھی بھی آتے ہوئے میرے ساتھ ہوا ہے. یاسین میں نے لگائی ہوئی ہے, بیچ میں نے روک کے, یار اس کے اندر یہ والا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں. تو پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ شیخ سے میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ ہے یا نہیں, لیکن آئی ڈونٹ میسج, اتنا لیول نہیں ابھی آیا میرا. خیر, دوسرا یہ کہ وین یو ور اسٹڈیئنگ فقہ آف زکوٰۃ, تو گھر جا کے نا میں نے ابو سے ویسی بات چیت کی, ہماری بحث شروع ہو گئی. تو اینڈ پہ وی ریئلائزڈ کہ ابو نے جو زکوٰۃ نکالی ہوئی تھی دیٹ وازنٹ رائٹ. تو مطلب الحمد للہ آفٹر جسٹ 1 year آف اسٹڈیئنگ فقہ آف زکوٰۃ, جو کہ بہت تھوڑی ہے, بیسک فنڈامنٹلس بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے آئی کین ٹیل مائی فادر اینڈ ادر ریلیٹیوز کہ آپ لوگوں نے کس چیز سے کیسے زکوٰۃ نکالی اور کیسے نہیں نکالی. تو دیز آر ویری ٹو اسپیسیفک تھنگس. جو کہ ہوئی آپ کی گھر میں جب آپ نے جا کے اپنے ابو کا, میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں عزت تو ملی آپ کو نہیں, وہ نہیں ملے گا. I think so. بےعزتی ہے یار, لیکن ایٹ سم پوائنٹ انہوں نے پھر ریئلائز کر لیا تھا کہ یار اسے آتا ہے, مطلب ہی ریئلائز دیٹ. اور وہ بڑی اچھی فیلنگ تھی کہ ابو نے ایکنالج کیا ہے. مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ کبھی ایکنالج نہیں کیا, لیکن وین ایور جب ابو ایکنالج کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. I think it's pretty cool. I think that یہ جو ایک چیز ہے کہ immediately when you realize کہ یہ علم is not just ہوائی and it's very very applicable, and مجھے day to day basis میں, یا جو بھی ایک جو آپ نے بات کی, ایک لینز آپ کو جو مل رہا ہوتا ہے, which is very interesting. I think before you get into it نہیں سمجھ آ رہا ہوتا, because I think آپ کا جو جتنا بھی مین اسٹریم ایجوکیشن ہے وہ ٹیلرڈ ایسے ہے, اٹس حالانکہ I feel it's not true, but they convince you کہ ہم آپ کو زندگی جینا سکھا رہے ہیں, حالانکہ اس میں زندگی کیا جینی ہے, مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کیا ہو رہا ہے. اینڈ واقعی ہی جب آپ وہی کے سامنے بیٹھتے ہیں, حدیث کے سامنے بیٹھتے ہیں, تو یو گیٹ لیسنس کہ ہاں یار مطلب واقعی میں نے اس سچویشن میں کیا کرنا ہے, ویس سچویشن میں کیا کرنا ہے. جسٹ ایز اے لاسٹ تھنگ, پھر آپ لوگ کے پیسے پورے ہو جائیں گے تو آپ لوگ کو جانا پڑے گا. کون سے پیسے مل رہے ہیں, نہیں دینے پڑے, جمع کرائے تھے نا. اچھا, آپ کو پتہ ہے یہاں پیسے تو نہیں ملتے, ٹھیک ہے نا, تو وی آر مچ ان ڈائر نیڈ آف منی. تو پچھلی بار مجھے یاد ہے میں نے اسی پوڈ کاسٹ میں جنریٹر مانگا تھا تو وہ مل گیا تھا. ایک کافی مشین بھی مانگ لیں. کیا مانگ لیں؟ کافی مشین. اوہ, سو وی ڈو ہیو اے کافی مشین. نہیں, وہ اچھی نہیں ہے. وہ اچھی نہیں ہے. اچھا, سو وی وانٹ اے ویری نائس کافی, انسٹنٹ کافی مشین. برووری, برو والی, بینس کے ساتھ. بینس کے ساتھ. اسی لیے لوگ نا پھر نسیہ کو ڈونیٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ان کے یہاں جو پڑھ رہے ہیں نا ان کے اپنے نخرے ختم نہیں ہوتے. پوڈ کاسٹ دیکھ نہیں, پلیز ریئلائز کہ یہ صرف عدن کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ہم باقی وی آر, ہمیں ہر طرح کا صدقہ لگتا ہے تو آپ ضرور دیں, ٹھیک ہے نا. جسٹ ایز اے لاسٹ تھنگ, if in maybe 2 or 3 lines, if you could share from your perspective, what's different today after 1 year of AISL, having آپ میڈیکل کے ساتھ بیلنس کر رہے ہیں, آپ کارپوریٹ کے ساتھ بیلنس کر رہے ہیں, تو اگر آپ کو میں ویسے ایسے پوچھوں کہ یار what's different now, and would you do it all over again, would be my sort of question. I can go first. Sure. So I think my biggest takeaway would probably be that, again, like I said, tafsir was my sort of thing. It's I relate to it, I enjoy it. So مجھے قرآن اچھا سمجھ آنے کا کیا مطلب ہے, لائک I can understand the Quran, I know a bit more about the Quran, جو ہم نے جتنی بھی تفسیر پڑھی ہے وہ ایک ذہن میں ہو گئی ہے, بٹ قرآن اب سمجھ
it's not like میں اگر پورا قرآن پڑھوں تو مجھے ہر لفظ سمجھ آ رہا ہوتا ہے, یا فار دیٹ میٹر قرآن آج بھی پڑھوں تو مجھے چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. لائک I can't decipher the word, I can't understand the translation just by reading from it. But I've started to understand. I think that is the biggest win. So for me that is the most ایک word ہے, میں اس کا root letter identify کر سکتا ہوں. I can understand the impact of it. I can understand کہ یار اگر ایک چیز کسی وجہ سے مطلب if it's been repeated, so the earth is quaking, like so I can understand what the intensity of that is, کہ وہ 2 دفعہ کہا ہے تو وہ کس انٹینسٹی سے وہ موو کر رہی ہے. So I've started to understand this for the first time. And what would be something you would change in this last 1 year about yourself in terms of let's say آپ کہتے ہو کہ ہاں یار یہ چیز میں بہتر کر سکتا تھا, یا میں and that would be like advice for somebody who wants to apply, کہ ٹھیک ہے ایک بندہ ہے کارپوریٹ ساتھ میں نوکری کر رہا ہے, what do you think is like I would say red flag, کہ ہاں یار یہ چیز مائنڈ میں رکھنا, and اس چیز کو like if I had done this better I would have even میرا سال اور آسان گزرا ہوتا ہے, something like that. Right. So I think I think ایک چیز جو شاید I would have improved about myself, if that's your question, so it would probably be that I would try to carve out maybe 1 or 2 hours in the beginning of the on the weekends, especially first semester, because I did fall behind, or very honestly I sort of misjudged it. میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے پڑھنا بھی ہے outside class. پھر جب ایگزامس کے وقت آئے تو then I was like okay, I have a lot to catch up on, and I'm far behind. So I think that is something I would perhaps have done a bit more. But having said that, I think the environment over here, I'm not saying this for the sake of saying this, but I think the environment over here really is conducive to learning as opposed to memorization, or it's not like you're not out there for a grade, or just generally all your teachers don't care about what grade you get. They care about the learning. We care. We do care. We care slightly. وہ کہہ رہے ہیں کہ no you don't care. میرا یہی سوال ہے کہ you should not care. Please don't care. That's what I'm trying to say. No, but generally I think everyone's pushing you to learn. Everyone's pushing you to learn, and as long as you're attending classes, as long as that's happening, then perhaps I would have done that. Maybe so like that, 1 or 2 hours to make my learning better. But apart from that, I think all in all I got a great opportunity. Coming back to your point, پہلے جو آپ نے بات کی تھی کہ بلکہ زید نے بات کی تھی کہ ہمیں شروع سے گھر میں جو اسلام سکھایا جاتا ہے, دیٹ از ویری یو کین سے پوائنٹڈ ٹورڈز اس, اور وہ اتنا ہم دل سے نہیں اس کو لے رہے ہوتے. دیٹس واٹ آئی وڈ پرسنلی سے. تو اف یو کم ایٹ نصیحہ ود دس مائنڈ سیٹ کہ گھروں نے بھیجا ہے, تو جس طرح آپ نے پہلے 20 سال گزارے ہیں اس طرح پھر 4 سال اور گزار دو گے. دیٹس لٹرلی دا سیم. تو میں نے جب AISL جوائن کرنے سے پہلے ہی سوچا تھا کہ یار میں نے خود سیکھنا ہے اسلام. ایک تو گھروں نے سکھایا, دیٹس اے ویری گڈ فاؤنڈیشن, لیکن اس کے علاوہ آئی وانٹ ٹو ری لرن ایوری تھنگ شروع سے, تاکہ ایک میرے پرسپیکٹیو سے بھی اسلام کی ایک ویو ہو, نہ کہ میرے گھر والوں کی پرسپیکٹیو سے اسلام کی ویو ہو. سیکنڈ تھنگ آئی وڈ سے کہ ریڈ فلیگ, اگر آپ کے گھر والے بہت زیادہ آپ کے وہ ہیں, آپ گھر والوں کے بہت لاڈلے ہو, تو دس وونٹ ورک آؤٹ فار یو. کیونکہ میں شروع میں تھا تھوڑا سا, مجھے ہر وقت 11 بجے 10 بجے کال آنی, کہاں ہوں, میرا گھر بھی یہاں سے تھوڑا دور ہے. تو آئی تھنک دیٹس ون تھنگ ٹو کیپ ان مائنڈ. 10:40 آف ہوتا ہے. ہاں, اس کے باوجود 10 o'clock ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ کہ کال کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے کہ یار کسی کو تو فکر ہے, میری کوئی تو مجھے یاد کرتا ہے. لیکن اٹس سم تھنگ ٹو کیپ ان ٹو پرسپیکٹیو کہ جو آپ کے گھر والے ہیں آپ ان کو بہت تھوڑا ٹائم دو گے آفٹر یو جوائن AISL. اور بس یہی بات ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹڈی, اٹس اندر ڈگری. اٹس اندر ڈگری. یہ نہیں ہے کہ بس جا کے شگل میلہ لگا کے 3 گھنٹے واپس آ جانے. شگل میلہ ہے, ضرور ہے, لیکن اٹس اندر ڈگری. یو ہیو ٹو اسٹڈی فار اٹ. اور آپ نے پاس بھی کرنا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ گریڈس نہیں لینے بس اللہ پاس کر دے, کہ یہ والا سین بھی نہیں ہے. You actually have to study for it. اللہ پاس نہیں کرے گا. Speaking from experience. نہیں, لیکن پڑھنا پڑتا ہے. if you do it sincerely تو 1-2 گھنٹے بھی اگر ہفتے میں لگ جائیں تو اتنا زیادہ کورس لوڈ نہیں ہے, لیکن you have to study. یہ نہیں ہے کہ بس سنی سنائی باتیں ہیں تو ایگزام میں بھی کلیئر ہو جائے گا. That's my point. شادی, بچے اور AISL. ہاں, اور نوکری اور ویلفیئر ورک.
नहीं तो यू आर लिविंग 3 lives 4 lives. कभी कभार आपको रियलाइज होता है कि कितनी जिंदगियां गुजरी हैं. हाँ. वैसे तो मुझे लग रहा है आप जवान ही हुए हैं 1 साल में. और बूढ़े तो नहीं हुए. नहीं, आई कैन मुझे फील यंगर. आई कैन फील यू यंगर. एक फ़ायदा हुआ है कि आई एम लाइक जो बाकी क्लास फेलोज के साथ बैठ के आई फील यंग इन क्लास एटलीस्ट. जब मैं वो क्लास से निकलता हूँ, मोबाइल उठाता हूँ, तो घर के जो मैसेज और सारे प्रॉब्लम्स आए होते हैं, मैं दोबारा बूढ़ा हो जाता हूँ. ये इनकी रेस्टलेसनेस. ये मैंने देखा है हर कोई अपने मसले छोड़ के आ रहा है. ग्रुप थेरेपी सेशन. छोड़ के आने से मुराद अंडर द कारपेट वो करके ना बस आ जाते हैं हम. माशाल्लाह. बाद में जाके देखेंगे क्या होगा. सुभान अल्लाह. नहीं, but it is like from a like would you advise somebody else, so married, kids, and kids माशाल्लाह भी also बड़े हो गए हैं, you know, O levels or something. एक demanding age है, and नौकरी full time, पैसा डॉलर, तो ये सब like would you do it all over again if I was to ask you honestly? देखें, अगर तो कोई मेरी तरह का नालायक है ना, जिसने मैं कहूँगा 20 साल ज़ाया कर दिए पिछले, बिकॉज माई क्लास फेलोज आर 20 years younger than me on average. ठीक है, आई एम 43, राइट, आई एम 43. तो वो जिसने ज़ाया कर दिए तो अब उसके पास और ऑप्शन ही क्या बचा है. अब तो आगे इट्स लाइक एवरेज लाइफ के मुताबिक यू आर ओवर. तो बात यह है कि इसमें तो एडवाइस नो करने वाली एडवाइस की तो ऑप्शन ही नहीं है. यू हैव टू डू इट, अदरवाइज देयर इज़ नो अदर चांस. व्हेन यू हैव वेस्टेड सो मच. और ये जो वेस्ट हुआ है इसका एहसास अभी हुआ है ASL में आके. और टू बी ऑनेस्ट, मैं इससे पहले अपनी दीन के लिहाज से अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश था AISL में आने से पहले. बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि यार मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं कबायर से बड़े उससे बच रहा हूँ, और जो मैं चलो दाढ़ी मैंने रखी हुई थी, कॉर्पोरेट लाइफ बेहतरीन जा रही है, घर सब चीज़ें सेट है, लोग भी वाह वाह करते रहते हैं, ठीक है, और मैं बड़ा मुतमईन. AISL में आके 1 साल में वो मेरा कंटेंटमेंट का ग्राफ एकदम नीचे गया है, क्योंकि वो जहालत की खुशी थी जो अब पता चला है कि यार तो फारिग हैं हम. सो दैट वाज अ बिगर गेन एक्चुअली. तो ये जो हकीकत सामने आई है, दिस रियलिटी, ये इल्म की वजह से, जो सीखा अभी तक कुछ सीखा AISL में पहले साल में, उसी वजह से आई है. अदरवाइज तो वो शायद मैं उसी गुमान में ही रहता, पता नहीं कब तक कि आई एम डूइंग ऑल ओके. हाँ, I think that's a very interesting perspective, right? कि and I think ये इल्म की बरकत होती है कि वाकई you realize कि हाँ यार, and especially when you interact with ulama. मुझे हमेशा for me personally, जब आप किसी आलिम से interact करते हो तो आपको होता है कि यार वाकई मतलब एक there is a reason कि किसी ने एक ज़िंदगी दी हुई हो किसी ने काम के लिए, तो उसकी understanding, उसके बारे में रिफ्लेक्शन, उसका उस पर तदब्बुर, एंड फिर उसकी एप्लीकेशन अगर आपको नज़र आए तो वाकई माइंड ब्लोइंग होती है. एंड आई थिंक एटलीस्ट फॉर मी पर्सनली मुझे लगता है कि मदरसे के थ्रू ही वो इंटरेक्शन आपको एक आलिम से इतने क्लोज क्वार्टर में मिल सकता है, वरना तो आपको मुमकिन नहीं होता. आपके लिए कितना बड़ा स्ट्रगल था लम्स की बागात और लम्स के बागात और फिजाएं छोड़ के जो है वो, इवन दो आई फील कि आप कहीं लम्स में ही जुड़ना शुरू हो गए थे. So what was your sort of touch point? Like how did you end up here in AISL? So मेरे साथ ऐसा शुरू हुआ था कि मैंने एक इनिशियल कह लें जिस तरह ISD कभी एक मज़ीद समराइज वर्जन स्टार्ट हुआ था हमारे मस्जिद में. आपको याद होगा मक्की भाई ने स्टार्ट किया था, इवन यू इन द लम्स मस्जिद. तो उसमें जनरल कोर्सेज, कुरान, हदीस, स्पिरिचुअलिटी, थोड़ी सी फिक्र भी, तो ये ऐसे जनरल कोर्सेज पढ़ने का. तो वहाँ से इनिशियल जो है थोड़ा सा स्टार्ट होता है. वो भी मतलब एक बहुत इम्पल्सिव डिसीजन था मेरे लिए. मुझे याद है उसके मोटिवेशन के लिए हमारे जो जितने भी दावा बॉयज़ हैं जो जितना लम्स के हमारे मस्जिद में काम करते हैं, उन्होंने एक बयान रखा था अरसलान भाई का, एंड दैट वाज द फर्स्ट बयान दैट आई अटेंडेड ऑफ अरसलान भाई. उससे पहले कभी नहीं. और उसको उस वक्त उनको पहली दफ़ा देखना उस वक्त आते हुए जुब्बे में, और उन्होंने उस वक्त तो इमामा का मतलब ही नहीं पता होता, तब पगड़ी बोल रहे थे उसे, और वो उस हालत में देखे तो ऐसी पैक हो गई थी. मैंने कहा ये क्या होने वाले हैं, ये कौन से कोई फटने तो नहीं वाले क्या हिसाब किताब होने वाले हैं यहाँ पे. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उनका बयान जब सुना वो बैठ के, और उनने जिस तरीके से हमें सारा कन्विंस करने की कोशिश किया, तो वो बहुत दिल को जाके उस वक्त लगी और दिल बहुत नरम हुआ. मतलब एक उनकी ये बात जो कि मैं अक्सर औकात लोगों को कोट भी करता हूँ, जो मुझे बहुत दिल पे हिट की, कि उन्होंने कहा कि वो बेसिकली बताए थे कि हमारा इतना जो प्रेजुडिस रहता है मौलवियों के अगेंस्ट और सब कुछ ये वो, कि मौलवी ऐसे है तो वैसे, एक्सपोजर नहीं उनका, सब कुछ ये वो, तो तुम लोग खुद क्यों नहीं मौलवी बन जाते. और मैं जो हूँ उस वक्त मेरे लिए इतना वो सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक वो मोमेंट था ना, कुछ
میں اس وقت بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یار اتنی ٹائٹ بات کی ہے انہوں نے کہ ہاں بھائی ہم خود کیوں نہیں مولوی بن جاتے. اور میں مزید سیلف ریفلیکشن ہوئی کہ میں نے کہا اگر میں نے 1 سال پہلے شاید یہ بات سنی ہوتی تو میں شاید ان کی بات سن کے ہنس جاتا کہ ان نے کیسی عجیب سی بات کی کہ تم مولوی بن جاؤ. لیکن اس وقت الحمدللہ اللہ نے دل اتنا نرم کر دیا تھا کہ ان کی وہ بات بہت لاجیکل لگی کہ ہاں میں کیوں نہیں یہ جرنی انڈر ٹیک کرتا, میں کیوں نہیں دین کا علم سیکھ کے وہ ساری چیزیں جو کہ میں اتنا ہیزیٹیٹ کرتا ہوں کہ مطلب یہ چیز کیسے ہوگی اور یہ کیسے ہوگی کہ ایسے کس بندے کو اپروچ کیا جائے اس کے لیے, تو وہ خود کیوں نہ سیکھ کے جو ہوں میں شروع کر دوں. تو وہ ایک چھوٹی سی ایک جرنی پہلے لمز کے مسجد میں اسٹارٹ ہوئی, پھر آپ لوگوں سے سب سے ایڈوائس لے, آپ سے, زید سعید خان بھائی سے, ان سارے لوگوں سے پوچھ. what make you, and this is a relevant question because بہت سارے بچے ISD AQS جو 1 year پروگرام میں ہوتے ہیں یا کوئی کسی اور ادارے میں کسی نے شارٹر پروگرام کیا ہے اینڈ پھر آپ نے خود کہا کہ میں کچھ, اینڈ آئی نو دیٹ واز ویکینڈز اونلی, بٹ اس میں بھی سارے ماڈیول ISD ٹائپ چل رہے تھے. واٹ میڈ یو میک دیٹ جمپ کہ آپ نے کہا یار یہ اب سفیشینٹ نہیں ہے, میں نے مزید, سو واٹ واز دا موٹیویشن اینڈ واٹ واز دا تھاٹ پروسیس کہ میں یہ کیوں کرنے جا رہا ہوں؟ ویل میں نے جب انیشلی پوچھا سو اسینچلی میرا مین فیصلہ جب جا کے پکا ہوا تھا وہ ہوا تھا جب ہمارے لمز میں اعتکاف ہوا تھا. تو رمضان کا مہینہ ہمارے اس میں اعتکاف کی بھی وہ ارینجمنٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ اسپیشل وہ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سنت اور نفل اعتکاف دونوں کا. تو وہ اس وقت چونکہ تازہ دین پہ آئے تھے تب تو نفل کی جو ہے گھر والے سے اجازت بھی اتنی کی مل رہی تھی اور بیٹھے بھی اتنے کے لیے. تو جب اس میں بیٹھے اور اس میں سارے جو یہاں کے نصیحہ کے انسٹرکٹرز ہیں ان کے ساتھ تھوڑی بہت بات چیت وغیرہ سب کا موقع ملا, تو ان سے ایڈوائس لی جا کے کہ یار اتنی تو اب اتنا جو گیپ مطلب جو ٹائم لگایا ہے اس میں, تو وہ جرنی تو نکل گئی, اب اس کو آگے فردر کیسے کنٹینیو کیا جائے, پرسیو کیا جائے. تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے چونکہ الحمدللہ تھوڑا اپنا ایمان پہ بھی اور سب پہ بہت زیادہ کام کر رہا تھا, تو میں خود بھی ذرا نا جذباتی آل ان موڈ پہ ذرا چل رہا تھا کہ میں کہا, کیونکہ وہی ہوتا ہے جب آپ تازہ دین پہ آتے ہو تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اب آپ ہر چیزیں کرنا شروع کرتے ہو, اس کا امپیکٹ ہی آپ کے اوپر اس لیول کا سیویئر قسم کا ہو رہا ہوتا ہے. تو جب ان سے پتہ چلنے کو ملا کہ ایک AISL نامی ایک پروگرام ہوتا ہے جو کہ 4 years کا ہوتا ہے, بہت ایکسٹینسو ہوتا ہے, آپ کو اچھا خاصا علم سیکھنے کو موقع ملتا ہے. اور مجھے چونکہ وہ سارا امپیکٹ جو ہمارے لمز کے مسجد میں جو کورس ہوا تھا اس کا ایک احساس ہوا تھا, ایک وہ جو ایک فیل ہوا تھا کہ وہ جو ایک سکون مجھے ایک ملتا تھا. وہ 3 گھنٹے کو یہ کلاس ہوتی تھی, مجھے ابھی بھی نہیں بھولتا. اور میرا اس دوران ان سیمسٹرز میں اتنا ایکسٹریم قسم کا ورک لوڈ ہوتا تھا, میں جب صبح اٹھتا تھا میں کہتا تھا کیا کس کام کے لیے میں اٹھوں, ویکینڈ والے دن میں لٹرلی اپنا ایسا لگتا ہے ٹائم برباد کروں. بٹ وین ایور آئی یوز ٹو گو انٹو دیٹ کلاس, خوب سکون کا, مطلب کوئی کسی ٹینشن کی کوئی پتہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کہ بس یہاں دین کا علم جو ہے سیکھ رہے ہیں, اللہ کو مزید جان رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احادیث سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. مطلب یہ اس لیول کا جب ایکسپوجر ملتا ہے نا اس کی ایک الگ ایک فیلنگ ہوتی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ ایک چیز ہے جو کہ پکی ایک زندگی میں ہونی چاہیے. اور اس وقت یہ بھی فیل ہوا, ایک احساس ہوا کہ زندگی بہت زیادہ بے مقصد ذرا گزر گئی ہے, دین کی خاطر کچھ بھی نہیں کیا, دنیا کی خاطر اتنا کچھ کر چھوڑا, 16 سال کی پڑھائی, اپنے کھیل تماشے سب یہ وہ, تو کچھ دین کی خاطر بھی ہو جانا چاہیے. تو اس وقت بس وہ 4 سال کا وہ سنا اور وہ بس موڈ میں آیا کہ یار یہ 4 سال کا جو ہے نا ایک دفعہ زور لگا کے ذرا ہو جانا چاہیے. تو میں نے تو بس اسی وقت ہی بس انہوں نے کہا اور میں نے نیت باندھ لی, میں نے کہا ہاں میں نے جو ہے یہ 4 years کی ڈگری پوری کرنی ہے. میرے ساتھ بلکہ ایک اور میرا دوست جو ہے ساتھ بیٹھا تھا جو کہ ابھی کرنٹلی ہمارے ساتھ ہے AISL کے بیچ 5 میں بھی. تو وہ اس کو مجھے یاد ہے جب میں نے یہ بات کی تو وہ اس نے مجھے تھوڑا کام ڈاؤن کیا, کہتے یار حوصلہ کر لے, اتنا جذباتی کیوں ہے, 4 سال کی بات کر رہے تو 4 سال کے لیے ایک ساتھ کر. میں بتاتا ہوں عبداللہ, بالکل ایسے. سو عبداللہ کو میں نے کل میسج کیا کہ پلیز جوائن فار دا پوڈ کاسٹ, اینڈ آئی ایم شیور یو ڈونٹ نو, but you know what he responded? میری آج شادی ہے. اینڈ میں اس وقت رپلائی بھی نہیں میں نے کیا, کہ میں نے کہا کہ میں کیا بولوں, لائک آئی ایم بالکل نا ایک ہوتا نا کہ اسٹریٹ فارورڈ, آئی ایم ریئلی سوری میری تو آج شادی ہے. مطلب یار ہم بھی یار ولیمے پہ آ جاتے ہیں, وہ بلا لے غلطی سے, اینڈ آئی تھنک نو ون نوز ان دی کلاس, رائٹ؟ پتہ نہیں, ناؤ ایوریبڈی نوز. اللہ خیر کرے. So if I'm not, I heard it because I thought بھائی کی شادی ہے, بہن کی شادی, and then I heard it again تو نہیں میری شادی ہے. تو سبحان اللہ, یہ بھی ہوتا ہے, یہ AISL کی برکت سے ایسے ہی. واقعی میں اس کے بھی بیچارہ بڑے ٹائم سے جو ہے لگا ہوا تھا اور فائنلی AISL میں آ کے اس کی اب جا کے پکا ہوا ہے. تو میں یہ بھی AISL کی برکت ہے, AISL کی برکت ایسے ہی ہے ہو رہا ہے. یہ جملہ بھی قابل غور ہے, کافی عرصے سے لگا ہوا ہے.
وہ بھی ریسلس تھے, پھر وہ AISL آ گئے, ان کی شادی. یہ سر سارے لوگ کے جو ہے نا دل کے مسئلے حل کرتے ہیں, میں نے دیکھ لیا. ماشاءاللہ, علم نہیں ہے, عربی نہیں آئے گی, مگر بہت دنیا کے اور بہت مسئلے حل ہو جائیں گے آپ لوگ. صرف نام پہ پھنسے رہیں گے لیکن دنیا جو ہے سیٹ ہو جائے گی. تو اس نے مجھے یاد ہے مجھے کہا تھا کہ تھوڑا ایزی ہو کے ISD ٹرائی کرتے ہیں پہلے, تو اس کے بعد جا کرتے ہیں. میں نے کہا یار یہ ISD بھی وہی ایک ہاف ہارٹیڈ جو ہے نارمل 3 مہینے پھر چھٹی پھر 3 مہینے. میں نے کہا یہ کیا سیدھا ایک ڈائریکٹ ایک ہی دفعہ کرتے ہیں. تو ہم نے بھی جو ہے اس کی بات مان کے میں نے کہا چلو کرتے ہیں ISD بھی ٹرائی. ہم نے کوئی میرے خیال میں ISD کا 1 یا 2 مہینہ ہی اٹینڈ کیا ہوگا, اس میں بھی 1-2 کلاسیں اس مہینے کی, اور میں سمجھ گیا تھا نہ میں پکا تھا نہ وہ پکا تھا. میں نے کہا یار ہمیں جو ہے نا ایک پراپر جنرل روٹین کی اس میں ضرورت ہے جس میں ہم کسی چیز کے ساتھ پکے رہ سکیں. اور الحمدللہ جب وہ AISL اسٹارٹ ہوا ہم دونوں کے لیے, تو ہم لوگ بھی ایسے ڈھیٹ بن کے پکے رہے کہ الحمدللہ بس سال بھی نکل گیا, پتہ بھی نہیں چلا الحمدللہ. اینڈ ان ٹرمز آف, بیکاز آپ لوگ دونوں خیر بہت ڈفرینٹ اسپیکٹرمس پہ ہیں اپنے کریئرز میں. آپ بالکل اسٹارٹ کر رہے ہیں, آپ تو اب C لیول E لیول, آئی ڈونٹ نو وچ لیول, رائٹ, ٹھیک ہے نا, بابا جی آف کارپوریٹ. تو ان ٹرمز آف ونس یو اسٹارٹ یو نو انگیجنگ ان اے فارمل دینی سارٹ آف پروگرام یا کسی جماعت سے آپ جڑنا شروع ہوتے ہیں, تو آپ کے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں, ایک تو ہاؤ ڈو دے پرسیو اٹ, ایون دو آئی نو کہ آپ بھی, آپ کا ایک دین سے بہت ٹائم سے ایسوسیشن ہے, آپ کا اپنا ایک یو آر پریکٹسنگ, آپ کا ایک مزاج تھا, آپ کے لیے تو ابھی بھی کچھ ٹرانزیشن تھا, بٹ آئی تھنک بفور یو جوائن کارپوریٹ آپ کا اس وقت AISL شروع ہو چکا تھا, اینڈ وہ یا یہ مڈ وے ٹرانزیشن ہوا ہے, جاب کے دوران. تو ہاؤ ڈو پیپل اراؤنڈ یو ناؤ ٹیک یو, لائک مفتی صاحب ہیں آپ لوگ, فتوے پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ, کیا چل رہا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں, اگر تو ہم خود سے کچھ تبدیلی نہیں لے کے آتے تو دین ایوری تھنگ گوز نارمل. لیکن ابھی میں آپ کو کارپوریٹ کی مثال دوں تو بہت سی ہماری میٹنگز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہماری فیمیل کولیگس ہیں, ٹھیک ہے, اب ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ ساری بڑی ٹریننگز کمیونیکیشن کی اور ساری اور انٹرنیشنل ٹریننگز لیتے ہیں, بھی آئی کانٹیکٹ کرنا ہے, آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے, کانفیڈنس ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, پھر ٹیم ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, پھر وہ DEI ڈائیورسٹی ایکوٹی اور یہ سارا کچھ ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر پراپر ہمارے وہ گولز کے اور آبجیکٹیوس کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ جی آپ نے اس میں کیسا پرفارم کیا DEI میں. اچھا یہ اب آپ نے AISL میں آنے کے بعد اور سیکھنے کے بعد اب آپ نے خود اس کے اوپر کہیں پہ بیریئرس لگانے ہیں. جب لگانے ہیں دین یو ول بیکم پرومیننٹ کہ یار ہی از ڈوئنگ سم تھنگ ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. اس کو پھر کوئی پازیٹیو بھی لیتا ہے, کوئی نیگیٹو بھی لیتا ہے. اسی طرح آپ انٹرنیشنل کہیں ٹریول کر کے کانفرنسز میں جاتے ہیں تو جب ہینڈ شیک کا مسئلہ آتا ہے وہاں پہ تو دیٹس اے بگر پرابلم, ٹھیک ہے. ہماری ایک بہت ایگزیکٹو سینئر, میرے باس کے باس یا آپ کہہ لیں دی ایگزیکٹو لیڈرشپ آف دا کمپنی, آپ اسٹیج کے اوپر ہیں, دیر از 1000 آڈینس ان فرنٹ, اور وہ آپ کو آگے ہینڈ شیک کے لیے ہاتھ آگے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیر آر مینی مومنٹس جہاں پہ آپ کو ڈیسائڈ کرنا ہے کارپوریٹ لائف میں. وین یو اسٹارٹ ڈیسائڈنگ آن دوز مومنٹس دین دا پرسیپشن ول چینج, جو باقی لوگ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور اس پہ صرف ایک ہی لرننگ ہے جو بھی آپ کے سے ہی ارسلان بھائی سے اور باقی ٹیچر سے ہمیں ملی ہے, کہ وہ آپ کا اخلاق ہے جس سے آپ اس کو کنٹرول کریں گے. ادروائز یو ول بی الٹیمیٹلی سائلوڈ ان ون وے اور دی ادر. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اٹ ورکڈ الحمد للہ, یعنی کہ مجھے کوئی اس کی وجہ سے کہیں کوئی نیگیٹو کوئی پرابلم نہیں آیا ابھی تک. ہاں, سو آئی مین اٹس گوئنگ ویل, بٹ اٹس اے اسٹرگل آن ڈے ٹو ڈے لائف. ویسے آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جو مجھے اسے لائک اف آئی کوڈ سمرائز دیٹ واٹ یو سیڈ کہ لائک علم آپ پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے ہو, اگر آپ کے وہ عمل میں ٹرانسلیٹ ہو ہی نہیں رہا تو وائی وڈ یو ایکسپیکٹ کہ لوگوں کو پتہ بھی چلے گا کہ یہ بندہ علم حاصل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. دیٹس سو بیوٹیفل, رائٹ, بیکاز دیٹس ٹرو, لائک یو کین ریڈ 1000 books, listen to 1000 lectures, sit for 1000 hours of classes, and اگر آپ اس کو اپلائی ہی نہیں کر رہے تو it doesn't matter. نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی ویسے کوئی زیادہ ورتھ ہے, اور نہ ہی انسانوں کے سامنے اس کی کوئی ورتھ ہے. فار دا فرسٹ ٹائم لاسٹ ویک فار دا فرسٹ ٹائم میں اپنے آفس میں, اسلام آباد میں ہمارا ہیڈ آفس ہے, میں اسلام آباد میں تھا, تو میں اسی ہولیے میں اسلام آباد گیا ہوں, جسٹ اے ویسٹ کوٹ آن ٹاپ آف اٹ اور یہ ٹوپی پہن کے. فرسٹ ٹائم میں اپنے آفس میں اس ہولیے میں گیا, ٹھیک ہے, بیکاز ادروائز کارپوریٹ پالیسی سیز کہ آپ فرائیڈے کو صرف شلوار قمیض پہن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اٹ واز اے مڈ ویک, تو بٹ بات وہی اخلاق کی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. آئی مین کسی نے کچھ نہیں کامنٹیڈ, کچھ کے لیے تھوڑا سا باڈی لینگویج فرسٹ میٹنگ میں تھوڑا سرپرائزنگ تھا. وہاں پر بڑے اسلام آباد میں اٹس اے بگر پاپولیشن, لاہور میں تو میرا انٹریکشن رہتا ہے تو کوئی سرپرائز نہیں تھا کسی کے لیے. اسی طرح ہی پھر ہمارا کارپوریٹ ایونٹ ہے, اینول فنکشن ہے, اس کے اوپر آپ کا تھوڑا سا اسٹیج کے اوپر آپ آ جا رہے ہیں, کسی کوئی بات کرنے جا رہے ہیں, اس میں آپ نے کس طرح آغاز کرنا ہے بات کا. تو یہ اگین جو آپ نے بات کی میں اسی کے اوپر ریفلیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ اب ہر گھنٹے میں ہر مومنٹ ایوری ڈے
ہر روز تبدیلی آنی چاہیے اس کی وجہ سے. ہاؤ یو ورک, اور ایون آپ ای میل لکھ رہے ہیں اس میں تبدیلی آنی چاہیے. پہلے ہم ای میل لکھتے تھے ٹو سیل سم تھنگ, ناؤ آئی نیڈ ٹو تھنک کہ یار میں کچھ لکھ رہا ہوں, اس میں کہیں جھوٹ تو نہیں لکھ رہا میں, اور کتنا جھوٹ لکھ رہا ہوں. تو ہمیں تو کئی دفعہ پراپر, یعنی کہ ایک کارپوریٹ کا جس طرح کلچر ہوتا ہے, ٹارگیٹس میٹ کرنے ہیں, کچھ بھی چلے گا. You need to, and in fact you need to sharpen your skills. کمیونیکیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, اور آپ نے اب زیادہ آپ کو کام کرنا سوچنا پڑتا ہے کچھ کمیونیکیٹ کرنے سے. Still have to make the sale. Yeah, that's pretty intense, mashallah. That's good. That's good that at least, like, and I think that's the point, right? That's the point of coming here کہ آپ کو واقعی ہی اپنی زندگی میں وہ لینز اور تبدیلی نظر آئے کہ ہاں یار کچھ there has to be something different about what I'm doing. آپ کا mid way transition تھا, تو how did you sort of manage that, and corporate میں کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ویل میرا تو جس طرح آئی تھنک آپ نے بھی تھوڑا تھوڑا دیکھا ہوگا, ٹائم کے ساتھ ساتھ میں بھی پروگریسو ہی تھوڑا اپنے اوپر چینج لاتا رہتا, داڑھی, پھر ٹوپی, پھر اپنا فوتیا بھی, سر کچھ یہ وہ, اپنا نارمل اخلاق بھی جو ہے میں اس طریقے سے بھی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مطلب کسی طریقے سے کوئی نیگیٹو امیج نہ پورٹرے ہو ہمارے دین کے متعلق یا کچھ, کیونکہ اب یہی, اب جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اب ہم اب فلیگ بیئرز سارٹ آف ایک طریقے سے بن گئے ہیں اپنا اس پروگرام کے بھی, اوور آل دین کے بھی اور سب کے, تو ہم نے جو ہے اس طریقے سے اس کو پھر ریپرزینٹ بھی کرنا ہے. تو کوشش اپنی تو اینڈ سے یہی ہوتی ہے کہ اپنا جو سارا جس طریقے سے انٹریکشنز وغیرہ کیے جائیں, بات چیت کی جائے, جو اپنا جو ہے, اینڈ کیپنگ ان مائنڈ ایوری تھنگ دیٹ یو لرن تھرو آؤٹ دس کورس اینڈ تھرو آؤٹ ویسے اپنی دین کی جرنی, تو سب کچھ کیسے کیسے اپلائی کیا جائے اور سب یہ وہ. اب میرا جیسے مثال کے طور پہ پریزنٹیشنس جو ہیں, جو ہماری جو ایک ہوتی ہے ویکلی, میرے آفس میں ہماری ایک ویکلی پریزنٹیشن ہوتی ہے جس میں سارے ڈپارٹمنٹس گیدر اپ ہوئے ہوتے ہیں, اور چونکہ میں ذرا فیشن انڈسٹری میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں, تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے آن لائن میں جب ہم کام کر رہے ہوں تو انہیں دکھانا ہوتا ہے کہ کون سی بیسٹ پرفارمنگ ریل تھی یا پوسٹ تھی یہ وہ, اور آپ کو پتہ ہے فیشن میں جو ہے سارے عورتوں کا اور وہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے. تو وہ جب بھی انہوں نے کوئی اس کی سلائڈ ایسے کوئی آنی جس میں کوئی اس طرح کچھ نظر آنا, کوئی نامحرم کی کوئی تصویر یا یہ وہ, تو میں ہمیشہ اپنی نظر نیچے کر لوں, کیونکہ میں تو سیکھ لیا کہ بد نظری ہے وہ, اس کا تو گناہ ملے گا, تو اور اس کا ایمان پہ بھی بڑا سویئر قسم کا اثر ہوتا ہے جو کہ فیل ہو چکا ہوا ہے اب مجھے. تو وہ جب میں اپنی نظریں نیچے کرنی ہے تو میرے ٹیم میٹس جو ہیں ان کے ساتھ میں مجھے دیکھ لینا, مجھے دیکھ کیا بھائی کیا مطلب کہتے جو دیکھنے والی چیز ہے اس کو تو دیکھ نہیں رہے. میں نے کہا بھائی تم لوگ جو ہے صحیح مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ. تو وہ ایک رننگ جو کہ بڑا بنتا رہتا ہے پھر میرا اس طریقے سے کہ لائک جب بھی میں کوئی ایسا کوئی ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہوں جو کہ وچ از ان آور کرنٹ سیٹنگ اوے فرام دا نارم, تو وہ اس پہ جو ہے بڑا ایک سویئر اٹیک کیا تھا. لیکن میں نے پرسنلی خود یہ دیکھا کہ یہ جو ہے نا ہمیشہ ایک کلیکٹیو حملہ ہوتا ہے, جب سارے لوگ آپس میں سارے جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا اور ملے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ سب جو ہے ہاں ابھی مذاق کا موقع ہے, اچھا ہے کسی کی تو ٹیکنگ کرنی ہے, تو مولوی صاحب جو ہے پرائم ٹارگیٹ ہے تو ان کو پکڑ لو. لیکن جب ایک انڈیویجول لیول پہ آتے ہیں نا, تو وہ جو ہے ہر بندے میں ایک جو ہے نا, میں نے ایک چیز نوٹ کی, ایک دین کی نا ایک طلب ہے. ہر بندہ جو ہے نا دین میں خود کو بہتر کرنا چاہتا ہے, راستے پہ آنا چاہتا ہے یہ وہ. اور میں نے اپنی لائف میں ہر بار یہی ایسے ہی دیکھا کہ جب کوئی بندہ میرے پاس ایسے آیا رینڈملی انڈیویجولی بیٹھا ہو, تو وہ بہت اوپن ہوا ہے اس چیز کے متعلق, یار میں بھی اپنا بحتر کرنا چاہتا ہوں, یا میں تم سے ایک سوال پوچھنا تھا جو چیز, یا وہ کوئی فقی ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہو, یا اپنے کوئی عبادات سے ریلیٹڈ ہو, یا کوئی جو ہو جیسے کوئی یہ حج کا جیسے وقت آیا تھا تو وہ جو 9 ذی الحج کا روزہ ہوتا ہے اس کے متعلق کوئی جو ہے کوئی چیز پوچھنی کہ یہ وہی والا ہوتا ہے, یہ محرم کی طرح ہوتا ہے, ایک روزہ پہلے بھی رکھنا ہے یا نہیں, یا یہ کاؤنٹ ہوتا ہے روزہ کیونکہ اب عید ہو گئی ہے یہاں پہ سعودیہ میں. اس قسم کے سوال جو ہے جیسے مجھے آ رہے ہوتے تھے لوگوں سے, تو یہ ایک جو ہے نا ایک نظر آتا ہے لوگ کا کافی بڑا امپیکٹ ہے. اور اس سے بھی جو ہے جب لوگوں کو نظر آتا ہے کہ میں جو ہوں ان کو اس طریقے سے جج نہیں کر رہا ہوں ان کی ان چیزوں پہ, جو ان کے فیصلے ہیں, جو ان کے ڈیسیجنس ہیں, کہ کتنا مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے دین پہ چلنا ہے, کتنے وہ اسٹرگل سے وہ فیس کر رہے ہیں, ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے انہیں, تو وہ اس سے بہت پھر متاثر ہوتے ہیں, ان کو پھر وہ چیز اچھی لگتی ہے. اور مجھے کافی زیادہ جو ہے میں نے بہت اوپن رہا ہوں اپنے اس چیز میں کہ میں یہ AI سیل کر رہا ہوں اور سارا کچھ چل رہا ہے. وہ میرے لیے بھی فارچونیٹ تھا کہ میرے کمپنی والوں میں سے کافی لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے پتہ بھی چل گیا تھا کہ میں نسیہ کے ساتھ جڑا ہوں, سب دے ور اویئر آف نسیہ بیفور ہینڈ. تو وہ بھی جو ہے مطلب اوور آل مجھے کافی سپورٹ کرتے ہیں ان چیزوں میں کہ ہاں بہت اچھی بات ہے کہ تم نے انیشیٹو لیا ہوا ہے, تم یہ لے کے چل رہے ہو اور سب, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مطلب اس کے پیچھے جو کاز ہے نا وہ
लाइक जेन्युइन और सिंसियर है, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो एक इमेज एक पोर्ट्रे हुई हुई है एक नेगेटिव सॉर्ट ऑफ हमारे दीन के मतलब या दीन के रिप्रेजेंटेटिव्स के मतलब, वो चीज़ें ख़त्म हो और लोगों के लिए जो है ये सारा इन्फॉर्मेशन और सब थोड़ा ज़्यादा मज़ीद ज़रा एक्सेसिबल बन सके उस तरीके से। तो उनको जब नज़र आ रहा है कि एक बंदा जो है अपनी ज़िंदगी के कोई 3 घंटे रोज़ के निकाल ले, वो एफर्ट डाल दे वो मेहनत करने के लिए, और हमें जो है उसके वो करते हुए साथ साथ नहीं बुरा फील करा रहा, तो वो एक इम्पैक्ट होता है जो कि उसका नज़र आता है। तो अच्छा, एक चीज़ जो आपने क्वेश्चन किया ना कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, इसको मैं रिलेट करूं जो पहले क्वेश्चन था कि भाई इतना कुछ है और चार चीज़ें हम चला रहे हैं, फैमिली है, नौकरी है, इस एज में अगर मैं एक बात करूं कि जिस तरह मैं हूं, तो इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मैंने और देखा है कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है विद टाइम। नेचुरल है, आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं, आई मीन आप मिड 40s 50s में आप हैं, तो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो एक तो है लोगों का परसेप्शन, इसका पॉजिटिव साइड ये है कि अब मेरे दीन पे आने से मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं जिनकी तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ यंगस्टर, उनमें से लोग दीन की तरफ उनका रुझान पैदा होता है। और इसको यूज़ करके अभी हमारी एक वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हमने पॉलिसी बनानी थी, ड्रेस पॉलिसी। तो उसके अंदर अब कुछ चीज़ें हमने इसमें शामिल की, जिसमें मुझे इल्म हुआ, मैंने उसके मुताबिक शामिल की कि यार ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। एंड इट वाज टेकन पॉजिटिवली, और उसकी वजह से एक चेंज आया है वहाँ पे, और काफ़ी सारे लोग उसमें लगे। इसी तरह हमने वहाँ पर जहाँ पर मेरा कंट्रोल है, एक स्कूल है फॉर इंस्टेंस, वहाँ पर हमने नमाज की तरतीब बनाई। इट्स अ मस्ट, इट्स अ मैंडेटरी थिंग। तो ये जो आपने शुरू में एक क्वेश्चन था ना कि इस वक्त आके ये करना इस तरह, तो उसका एक ये फ़ायदा भी है कि अगर आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा है या आपके कोई आप ऐसी पोजीशन पे हैं जिसमें अल्लाह ताला आपसे ये काम ले ले, हम दुआ करते हैं, उसमें आप इन चीज़ों को, इस इल्म को इस्तेमाल करके ज़्यादा लोगों को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं मैसेज। That's the hope, right? Like that's why we made the program. We are hopeful कि उससे यही होगा कि you are people that will इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को और मज़ीद तरक्कियाँ दें, मज़ीद डॉलरों की बोरियां आप लोग अपने घरों में छुपाएं, जो कि हमने सीआई को डोनेट करें कर ही ना दें। ये भी हमारी लेकिन एक लॉन्ग रन वरना डॉलर नहीं मिलेगा। so but that's the point कि and I think that would be like ऐसा थोड़ा सा भी हो जाए तो मुझे लगता है I think we've succeeded इंशाल्लाह। तो खैर ठीक है, पैसे पूरे आप लोग का गिफ्ट हैम्पर वहाँ से सुबह दाढ़ी बनाने गया पता है आफ्टर 8 years आप अकेले जो है ना दाढ़ी सेट कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा। so अच्छा वहाँ से बस मेरा ये बर्निंग क्वेश्चन है आपसे कि व्हाई डिड यू, कल हम बैठे हुए थे, हम सोच रहे थे कि यार बैच 5 के किन लड़कों को हमें बुलाना चाहिए फॉर द पॉडकास्ट। वासे सेड अली शेर को ज़रूर बुलाना चाहिए। एंड आई वाज थिंकिंग अली, एक तो मैंने सोचा कि अली है AISL बैच 5 में, वो पढ़ता रहा है, वो आता था, वो क्या था, मुझे लगता है रीले बनाने आता था। तो उसमें उसने कहा नहीं अली है, तो व्हाई वुड यू रेकमेंड अली टू बी हियर टुडे? देखिए, एक तो नसिया में 1-2 लोग हैं जिनमें ना वाइब्स आती हैं आपको देख के, तो वो उसमें से अली एक है। दूसरा बंदा ASL में नहीं है अभी तक, बिहाइंड द कैमरा वो भी एक दिन आ जाएगा कैमरे पे, आ जाए। तो बाकी जो ASL में होने वाला सवाल, तो ऑब्वियसली मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री अली की ASL में आप, तो कैसे हम इसको इग्नोर कर सकते हैं? मतलब मेरा इंटरव्यू यहाँ पे खत्म हो चुका है, वाइल्ड कार्ड इंटरव्यू खत्म हो चुका है। हाँ नहीं, मैं भी कल से मैं सोच रहा था कि शुड इट बी अली, इतने अच्छे बच्चे हैं AISL में जो पढ़ते रहे हैं पूरे साल, आते रहे हैं। बट देन आई वाज लाइक ठीक है, वासे की बात मान ली चाहिए, सीनियर आदमी है वासे। फॉर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट नो, वासे इज द गाय बिहाइंड द all the cool designs and all the branding that's happening. तो इतनी जो हज़ारों queries आ रही होती हैं कि कौन कर रहा है ये सब, तो ये जी वासे कर रहा है ये सारा कुछ, and he's our lead of design as well and student of AISL. How tough was that, by the way, balancing the very rigorous crazy नौकरी of Nasiha and studying AISL? अच्छा, मेरे ख्याल में टफ तो चले हैं, लेकिन एक तरह से आसान भी था। अगर मैं सुबह से इधर ना आ रहा होता तो हो सकता है शाम को वहाँ से उठ के आना, कहीं से भी, घर से या कहीं से भी, तो वो शायद ना एक रोज़ मैं सोच रहा था जाऊँ ना आ जाऊँ। बट ये है कि क्योंकि मैं पहले से इधर हूँ, बस ये है कि
کہہ لیں بلڈنگ شفٹ کرنی ہے, ہال شفٹ کرنا ہے, تو وہ آسان تھا. تو میں نے کہا یار تم لوگوں کی ہمت ہے کہ روز شام کو اٹھ کے رش میں سے ہو کے ادھر آ جاتے ہو. میں تو شاید روز ہی سوچ رہا تھا کہ آج جاؤں کہ نہ جاؤں, آج کیا پڑھیں گے, چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے. تو میرے خیال میں ایک ادھر ہونا بھی جو ہے نا ایک بلیسنگس تھی, ریزن بھی تھی کہ شاید اٹینڈنس جو ہے میری بہتر رہی, ورنہ شاید کام خراب ہوتا تھوڑا سا. اینڈ ہاؤ واز اٹ لائک اٹس بیکاز پہلے آپ پہلے بھی آپ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں, اپنا بزنس بھی کرتے رہے, پھر آپ فارملی یہاں انگیج ہوئے, پھر آپ نے نیت کی کہ میں AISL جوائن کروں گا. تو ان ٹرمز آف لائک اتنے سالوں سے آپ کی فیملی آپ کی ایک روٹین دیکھ رہی ہے, بیوی بچے ایک روٹین دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کتنا جارنگ تھا کہ یار اب تو پہلے تو وہ کہتے تھے میں آ جاؤں گا 6-7 بجے, اب تو 12 بج جاتے ہیں, 1 بج جاتے ہیں. اور خیر اگر 12 سے اوپر ہوتے ہیں تو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں ہمارا اس میں کوئی یاد نہیں. الاٹ آف پیپل نا وہ 2 بجے گھر جائیں گے, جی میں نسیہ پتا نہیں تم 11 بجے چلے گئے تھے یہاں سے. اس کے بعد اٹس بیکم ایکسکیوز فار الاٹ پیپل ایز ویل, بٹ تو ہاؤ جارنگ از دیٹ فار دا فیملی ٹو ایکسیپٹ آفٹر سچ اے لانگ ٹائم. ہاں مشکل تو وہ چیز تھی, بٹ کیونکہ ایک وہ نیڈ تھی کہ ہمیں سب کو مل کے سمجھ آ گئی تھی کہ یار تھوڑا دین کسی کو تو سیکھنا ہے. ہم سب میں سے نا جس طرح کوئی تو کرے گا تو کیوں نہ آپ چلے جائیں. فرض کفایہ والی چیز ہے کہ یار اچھا تم جاؤ, ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہمیں بتا دینا آ کے. نہیں تو آپ نے نہیں کہا سارے کام میں ہی کروں, کماتا بھی میں ہی ہوں, سب میں قوام کا یہ مطلب تو نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے یہ اس معاملے میں جو ہے نا وہ فیملی سے سپورٹ تھی, ان کو تھا کہ یار ٹھیک ہے, نہیں ایک ضروری چیز ہے وہ سمجھ لیں. دوسرا میں نے شروع کیونکہ AQS سے کیا تھا, ہاں نسیہ جوائن کرنے سے پہلے ہی میں نے AQS شروع کیا تھا. تو میری کوشش تھی کہ اب جس طرح میں کل ہی شاید ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں قرآن سیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اس کی لینگویج کو سمجھا جائے. اس کے لیے AQS شروع کیا, بٹ وہ AQS جو ہے وہ میں نے سوچا تھا اگر میں نے AQS 2 سال پورا کر لیا ریگولرلی, ویکینڈس دونوں دن آ کے ہفتہ اتوار, دیٹ مینس کہ میں جو ہوں نا وہ کنسسٹنٹ ہوں. میں ASL 4 سال کے لیے اس میں پنگا لے سکتا ہوں. 2 ڈے والا تھا. تو وہ بس وہ 1 سال ہوا, اس کے بعد انہوں نے AQS وائنڈ اپ ہو گیا. میں نے کہا پھر اس کا مطلب اب ASL ہی کرنا پڑے گا, اور کوئی آپشن نہیں ہے, ابھی سے شروع کرنا بس. ہاں مطلب جمپ ان کیا, یہ سب لوگ تھے, کامران, ارسلان, لوگوں نے کہا بھائی کر دو جمع. مطلب میرے خیال میں نے تو فارم بھی آدھا پونا ہی بھرا تھا, انہوں نے کہا نہیں آ جاؤ. ٹھیک ہے فل. اگر آپ نے 24 آورس پھنسنا ہو نسیہ میں تو اس کا یہ سولوشن ہے, اس کا یہ سولوشن بالکل پھنسنے کا ایک طریقہ ہے. ایسے ہی ہے. یار مجھے پتا ہے وہاں سے نے جا کے اتنا سویٹلی کہا ہوگا کہ ہاں بس میں کر رہا ہوں, کرنے کا ہوگا جی آپ کر لیں. اس نے جو ہے اتنا کوئی پیار سے کہا ہوگا کہ کوئی علی کا مسئلہ یہ ہے کہ کیوں علی, what were you thinking when you joined AISL? مطلب ان کی والی بات یہ کہ وہ وائلڈ کارڈ انٹری, ٹھیک ہے, فورس سے کرایا گیا. آپ کو کس نے فورس کیا تھا؟ بات نہیں ہے. It was just کہ I think when it comes to deen I've just been very lucky throughout my life, ٹھیک ہے, کہ گھر پہ بھی it was you could say کہ comparatively religious ماحول, ٹھیک ہے. اماں نے حفظ میں بھی ڈال دیا. She was like if you have a good mind تو سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اس پہ, ٹھیک ہے. تو she put me in حفظ on that, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی like even before joining ASL I was connected with Nasiha like پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے I guess, ٹھیک ہے, volunteering in different things, اور like آپ لوگوں کے سامنے سے ملاقات تھی through MGS. I just met you guys, ٹھیک ہے. اور I don't know why ویسے honestly کہ even in the like 1.5 year volunteering I never like opted for like علم خود سے, اور لائک سرسان کو یا آپ لوگوں کو پھر بھی ریلائز کرانا پڑا کہ اب تو شرم کر لو, 2 سال ہو گئے ہیں تو اب کر لینا چاہیے علم. تو I never understood. 2 سال آپ والنٹیئر بھی کر رہے تھے تقریباً 1-1.5 سال. Are these like things that you are making up or like نہیں واقعی some people can 2 years of volunteering? چلیں ہاں بتائیں, جس طرح آپ نے AISL کا 1 سال پڑھا ہے اس طرح اس نے 2 سال والنٹیئر بھی کیا, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے ریئلائز کیا کہ اب میں علم پڑھ لوں. مجھے یاد ہے یہ پچھلا اعتکاف ہے جس میں آپ نیک ہو گئے تھے بہت. I remember I was not here in Lahore, تو I remember I came back and یہ اور مقیت اس کا اس وقت فرینڈ تھا, دونوں MGS سے وہ تھے, تو فل نیک ہوئے تھے. اینڈ I remember اس وقت ہم کویسٹ لانچ کر رہے تھے, اور مجھے یاد ہے کہ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یار کیا ہو گیا, اتنی نیک باتیں بھی نہیں کرو یار, مطلب ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے, تھوڑا سا ایزی ہونا ہے. اینڈ میری بے برکتی تھی وہ کہ اس کے بعد سے علی نے وہ بات دل پہ لے لی کہ ہاں نیک نہیں ہونا, اس نے دل پہ لے لی. بٹ لائک what was the final sort of push for you? Because I know خیر لائک جوکس اسائڈ کہ آپ نے کام بھی کر رہے تھے, نئی جاب بھی تھی, اور بھی چیزیں بیلنس کرنی تھیں, تو اس کو بھی بہت ٹائم دینا تھا. آئی ایم شیور دور بھی آپ کے آئی نو گھر سے بہت زیادہ ہے. تو اس وقت کیا فائنل آپ کی چیز میں ذہن میں آ رہا تھا کہ یار میں بس کر لوں؟ ایک تو اوبیسلی سارا پیروں کا پریشر تھا, سب نے پیر دیا ہوا تھا آپ کو,
but what was that one thing motivating? If there was any self motivation involved, तो क्या थी? ये वो सेल्फ मोटिवेशन वही थी कि जिस तरह सेट कि लास्ट रमज़ान वो एक थोड़ा सा पुश मिला चेंज होने का, ठीक है. और आई टॉक टू लॉट ऑफ पीपल अबाउट इट, सर इस्लान से भी. तो यही था कि इफ़ यू हैव टू चेंज तो यूल हैव टू चेंज द एनवायरनमेंट टू, ठीक है. और आई थॉट अबाउट इट अलॉट, लाइक मैंने इल्म के अलावा हर आउटलेट पहले सोचने की कोशिश की थी कि कहाँ से मैं इस चीज़ को फुलफिल कर सकता हूँ, ठीक है. बट आई कुडंट थिंक ऑफ एनी ऑनेस्टली, ठीक है. और बस आई गेस वही था कि मतलब आई वाज लाइक कि एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा, पढ़ने का मौका भी है. दूसरा ये कि इवन इन माई ऑल ऑफ माई लाइक फ्रेंड सर्कल्स पीपल यूज टू कम टू मी फॉर एडवाइस, दे स्टिल डू, ठीक है. तो लाइक यार अगर कोई एडवाइस किसी को देनी है तो लाइक बंदा कोई ढंग की एडवाइस दे. यार ये गलत हो रहा है, सिंगल आउट कर रहे हो मुझे आप. वासी साइड से ना नहीं थोड़ी who are these people? I want to meet them. Let's just Which means that there are, लोग बड़े परेशान हैं मुझे लगता है. There's माशाल्लाह, something नहीं बताइए. seriously wrong with Jokes people. aside. खैर, I had to bring you on so that I could do this to you. Yeah, exactly. Because that's the only thing you deserve. तो अच्छा, तो लोग फिर वो फ्लॉक कर रहे थे अली की तरफ. जॉग आ रहे थे. जॉग हिदायत की तरफ आ रहे Attractiveness थे. थी. उनको अली नजर आया कि ये बरकत है. ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो आपकी शायद वालदा की दुआएं, पक्की बात है, ठीक है. सही बात है. दूसरा आई थिंक इट्स आप लोग डिस्काउंट करते हो द फैक्ट दैट यू वर अ हाफिज एंड आपने हिफ्ज किया, कुरान को इतना टाइम दिया. मुझे लगता है इट कम्स बैक, चाहे बंदा जितना भी पटरी से उतर जाए ना. कुछ एंकर्स होते हैं जो बंदे को ना वापस ले आते हैं. मे बी यही मुझे तो दो नजर आ रहे हैं, बाकी भी नजर तो बहुत कुछ आ रहा है. पोटेंशियल इतना ज्यादा है तो इसलिए बहुत कुछ नजर आ रहा है. बट अच्छा, व्हाट वाज लाइक वन थिंग दैट यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, लाइक व्हेन एक परसेप्शन होता है. तो यार आप थोड़ा सा सिस्टम के ऑलरेडी अंदर थे, AQS देखा हुआ था. बट एक होता है ना, आप जब ASL शुरू होता है एंड यू गाइस कैन बोथ आंसर ऑन योर ओन टर्म्स, कि एक चीज़ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इन अ पॉजिटिव सेंस कि हाँ यार ये भी चीज़, दिस वाज अ थिंग दैट आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग एंड अब मुझे ये हासिल हुई है या मुझे ये महसूस हो रही है. कैन यू थिंक ऑफ समथिंग लाइक दैट? अच्छा, मैंने स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ कि जो मुफ्तियान कराम का एक इमेज था जनरल पब्लिक में, हमारे जहन में, उसमें हमने कहा यार ठीक है टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, वो आ रहे हैं कर रहे हैं. बट जो उलमाए कराम है, बाकायदा जो मुफ्ती हैं, इन लोगों का नॉलेज की एक्सटेंट, इन लोगों का अंदाज़ बयां, बात करने का तरीका, इंटरेक्शन, उनके वैसी मिजाज, उससे जब उनसे आप मिले ना, पहला इंटरेक्शन मेरे ख्याल में मेरा मुफ्ती अंसार साहब के साथ था, मुफ्ती अखलाक साहब के साथ दूसरा एक इंटरेक्शन हुआ. तो वो जब उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने बात शुरू की, तो वो जो बलागत थी, जो उनका कंट्रोल था कि इन्फॉर्मेशन कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी, क्या करना है, रोकना कैसे, मतलब वो बिल्कुल एक नई चीज़ थी. मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार ये इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से वो करेंगे, इतना आपके साथ जो है वो कह लें रिलेट कर सकेंगे. तो वो एक बिल्कुल नया पार्ट था और बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी, मुझे बहुत वो अच्छा लगा. तो तब मैंने कहा कि यार ये मतलब बाकी जिस तरह मैं तो सुनता तो था, मैं इधर साथ था कि यार बाकी जो मुफ्तियान कराम जो पढ़ा रहे हैं ASL में, वो लोग बहुत कमाल हैं. तो मैंने कहा यार ये वो पढ़ना पड़ेगा उन तक पहुँचने के लिए. तो वो ये चीज़ है. That's profound. I would kind of say the same कि मतलब before like actually studying from them, even from you, ठीक है, we just knew कि that you guys speak well, ठीक है. क्या मतलब इससे पहले जितना आप लोगों का इंटरेक्शन था, that was like what के बयान्स पे आ गए, या कभी कभार हफ्ते लगा के बैठ गए, कुछ देर आके बैठ गए, ठीक है. तो बस we were like कि ठीक है, इमोशनली साउंड लोग हैं, बोलते अच्छे हैं, एक्सपीरियंस है और दीन का नॉलेज है, ठीक है. बट लाइक एक्चुअली व्हेन यू स्टडीड द क्लास, और वही वाली बात है कि द एक्चुअल आई ओपनर वाज कि जो बाकी जो असातिज़ा थे ना, हम उनको लाइक बहुत लाइक मेरे ख्याल में मी पर्सनली आई वाज टेकिंग देम वेरी इजी, ठीक है. बट वंस यू स्टडी फ्रॉम देम एंड यू रियलाइज कि अच्छा हर चीज़ के अंदर इतनी बारीकी है और उसके अंदर भी इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है. एंड व्हेन यू एक्चुअली स्टडी फ्रॉम देम एंड क्वेश्चन देम एंड दे आर एबल टू लाइक आई डोंट नो लाइक आपके हर क्वेश्चन को टैकल करने के लिए वो रेडी होते हैं और कर लेते हैं, ठीक है. तो जस्ट एन आई ओपनर कि ठीक है भाई, मतलब मैड रिस्पेक्ट फॉर द पीपल हु आर टीचिंग ओवर हियर, ठीक है. और अभी हमें थोड़ी सी शर्म मजीद कर लेनी चाहिए कि अगर हम लोग इस तरह के लोगों से पढ़ रहे हैं तो वी शुड लाइक आई डोंट नो मे बी मोर रेगुलर, पुट मोर एफर्ट इनटू इट, ठीक है. रियलाइजेशन हो गई थी मुझे. आई ट्राइड डूइंग व्हाट आई कुड, और आगे इंशाल्लाह बेहतर होगा इससे, गिवन दैट आई स्टे इन ASL. Yeah, I agree because but I think we're blessed. ये चीज़ मैं आप लोग वैसे and not because कि क्योंकि नसिया
ہمارا ادارہ ہے اور ہم کہیں کہ یار ہم نے جو ہے نا اس کو ٹائم دیا, بٹ آئی فیل کہ اللہ نے ہمیں بہت بلیس کیا ہے وتھ لائک گریٹ انسٹرکٹرز. لائک وہ اللہ کی طرف سے تھا, یو نو, بیکاز آئی تھنک ناؤ کہ یار ہاؤ ڈڈ وی اسمبل دس ٹیم آف ٹیچرز. رینڈم ملاقاتیں ہیں, ٹچ بیسز ہیں, ریفرنسز ہیں, اینڈ میں ویسے having studied in 2-3 different madaris, to have such a team that is mashallah ek to so able, ba'amal, and also committed to the process of teaching, because I think you can have really good ulama and you can have really good students jinhone bahut acha ilm padha ho, but then to be able to actually translate that and teach that, ye market mein ye cheez obviously har jagah school اور یونیورسٹی میں بھی یہی مسئلہ ہے. تو آئی تھنک اس میں ہم بہت لکی ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں سے جوڑا اور ایسے علماء کو, لائک وی ور جسٹ تھنکنگ لائک ایون یو نو دا حدیث ہیئر, دا ٹیم دیٹ ان دی اینڈ واز ٹیچنگ, آئی ڈونٹ تھنک اینی یو نو, مطلب اتنے رینڈم مدارس سے اتنے سارے بڑے علماء آ رہے تھے, اسپیشلی دوز جو آپ کے طبقے کو سمجھتے ہیں, آپ کے کراؤڈ کو سمجھتے ہیں. آئی تھنک وی ور جسٹ فینومنلی لکی ان دیٹ ماشاء اللہ. لائک اس کے لیے میرے پاس خود بھی مجھے لگتا ہے بس اللہ کی طرف سے تھا کہ اس طرح ہو گیا. بالکل ایسی ہے. ایون مطلب جس طرح ہم بات بھی کر رہے تھے کہ علی کہہ رہا ہے کہ جی لوگ ایڈوائس کے لیے اس کے پاس آ رہے ہیں اور چیزیں, ہمیں بھی لگتا تھا کہ یار ہمیں چیزیں پتہ ہیں, ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے یوٹیوب ویڈیوز 10-12 دیکھی ہوئی ہیں, مجھے نالج ہے دین کا نا, پتہ ہے کچھ نہ کچھ, بٹ یہ ہے کہ جب آپ میں نے تو ایک ہی لیٹ سے عربک کے لیے جوائن کیا تھا, بٹ ساتھ تفسیر آ رہی ہے اس میں تھوڑی اور چیزیں آ رہی ہیں جو ہم سن رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ اچھا یار یہ والا پرسپیکٹیو بھی ایسے بھی ہوتی ہے بات. اور اکثر ہوتا تھا کلاس میں بیٹھیں تو کوئی بات ہو رہی ہے, کسی نے کچھ معین صاحب نے لیٹ سے کوئی پوائنٹ بتایا ہمیں, اور سب کہتے ہیں اچھا ایسے ہوتا ہے, تو کہتے ہیں تم حیران جو ہو رہے ہو نا, تمہاری جہالت اتر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک بڑے مزے کی چیز تھی. اور دوسرا وہی بات ہے ٹیچرس کی خاص طور پہ کہ جس طرح وہ آپ کے آرگومنٹس کو, کوشچنس کو وہ ٹیکل کرتے ہیں, ہینڈل کرتے ہیں بغیر اوفینڈ ہوئے, وہ بھی ایک کمال ہے. نہیں ماشاء اللہ. خیر آئی تھنک ایک پڑھنے والے کی بھی طلب ہوتی ہے, اینڈ آئی تھنک it's like it would be very strange like if I was to ask you کہ آج سے اگر آپ لیٹ سے آپ کو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں before you started your ilm journey, آپ کو سال سے تھوڑا زیادہ ہوا ہے, سال ہوا ہے, کہ did you ever imagine like during your schooling یا you know جب وہ جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے when you like 14 to 18, جب آپ کے دماغ میں بہت ساری دنیا کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور فلاں چیز ہے, did you ever imagine کہ آپ لوگ فارملی علم اسٹڈی کر رہے ہو گے at any point؟ نہیں کوئی ایسا مطلب چانس ہی نہیں تھا. میں بتا رہا ہوں جس نے صرف اور صرف عربک کے چکر میں اس میں آیا. تو آپ کو عربی سیکھنے کا کیا ویسے قرآن کی لینگویج کی سمجھ آئے, کوئی پڑھ رہے ہیں تو یہ جو گھر میں ایک مشورہ ہوا تھا وہ بھی ہو سکتا ہے, بٹ خود سے تھا کہ یار مطلب اب مسجد میں بیٹھے ہیں خطبہ سن رہے ہیں, اب خطبہ مجھے تقریباً یاد تھا بٹ پتہ نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے, کبھی زحمت بھی نہیں کی دیکھنے کی کہ ترجمہ کیا ہے. یا ویسے ہی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت ہو رہی ہے تو تلاوت, اب وہی بات ہے سب سے زیادہ وہ ایک چیز الگ ہوتی تھی تراویح میں آخری دن آخری رکعتیں اور لوگ جناب رو رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, میں پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں, ان کو کیا ہو گیا, سب کو مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہی, شاید کھڑے تھک گئے. تو اس پہ پھر میں نے کہا یار ہم کچھ نہ کچھ نہ سمجھ آنی چاہیے, پتہ لگنا چاہیے, تو وہ تھا. بٹ یہ ہے کہ Arabic turned out to be quite difficult. We didn't address that today. میں نے باقی 4 سے بھی نا ڈرتے پوچھا ہی نہیں کیا سین ہے یار. ایک پوڈ کاسٹ ہونی چاہیے کہ عربی کا کیا سین ہے, آتی ہے نہیں آتی ہے. آپ کا کیسا رہا؟ انگلش اردو کے علاوہ انگلش بس سیکھی ہے. مطلب انگلش بھی میرے خیال میں اگر سیکھنے کو جائے تو انگلش سب سے آسان ترین لینگویج ہے, اس میں ہے ہی کچھ نہیں. بہت مطلب once you start learning Arabic you realize کتنی کھوکھلی ہیں باقی پاکستان اتنی کھوکھلی سی بات ہے. مطلب میں نے تھوڑی سی جرمن پڑھی یونیورسٹی میں زبردستی, تو مجھے لگا میں نے کہا یار اس میں اتنے کچھ ہے, مطلب اردو کی طرح مذکر مؤنث کافی ساری چیزیں ہیں, مشکل ہے, جرمن مشکل ہے, بٹ عربک اس سے 2-3 اسٹیپ آگے نکل گئی کہ یار اس میں مطلب ڈوئل بھی آ گیا, اور اس میں جناب ہر لفظ کی مختلف کیا کہتے ہیں ہمارے روٹ ورڈ والی گیم جو ہے وہ کمال ہے. مطلب مزہ بھی آتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے اس سے کہ یار مطلب خطرناک چیز ہے یہ بھی. بالکل ایسی ہے تو زبردست, مطلب بہت بہت کمال لینگویج ہے. مطلب یہ چیز اتنی اس کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو ایک دفعہ کوشش کرنی پڑتی ہے پڑھنے کی, پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یار کچھ لوگ بھاگ جائیں نہ بھاگیں, بٹ پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ ہے کیا چیز, کیا ہے یہ. I think it brings into perspective کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری وحی کے لیے یہ زبان کیوں چنی, you know, vice versa as well, کہ why this language in itself and how deep and rich and complex it is. And I think خیر وہ 4 سال میں کیا یہ چیز, وہ تو پوری
زندگی کی ایک محنت ہے, بٹ آئی تھنک کہ وہ ایک بار شروع ہوتی ہے تو واقعی ہی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یار مطلب دیر از سو مچ دیٹ یو نو, اینڈ I think during this process of studying ilm, I think every day you just realize how much you don't know, and I think wo cheez I think it's life changing for so many people. And جس طرح علی کی ہم نے زندگی بدلی, تو اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور بھی ہزاروں نوجوان سنگل لڑکوں کی زندگیاں بدلیں, رائٹ. علی نے تو ارادہ کر لیا کہ وہ پوری زندگی علم کو دے رہا ہے, وہ شادی بھی نہیں کرے گا, جو ہے نا وہ اس نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے کہ وہ نصیحہ کو دے گا. تو باقی بھی ارادہ کریں, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ انشاءاللہ ریپ اپ دس another one more episode of this podcast, and hopefully good luck for the next year. If Ali might not be here, we are still debating. So but good luck Wase for year 2. ٹھیک ہے, السلام علیکم, جزاک اللہ خیر guys.